بعد دوست اپنی ضرورتوں کے لیے آپس میں گپانے لگ جاتے ہیں، یہ کام ایسا کرنا، ایسے کرنا ہے، کوئی ہدایات کرنی تو باہر جا کے کرو۔ عرض خدمت ہے کہ جس وقت انگریز اس سرزمین میں آیا اس وقت اس نے مدرسہ قائم کیا، اس نے جامعہ ملیہ دلی۔ اب اس نے کیا کیا، ایک شعبہ اس کا عربی کا اور دوسرا انگریزی کا۔ اب انگریز کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ وہ لوگوں کو عربی پڑھائے، اس کا مطلب یہ ہے اب اس نے عربی قسم کے انگریز پیدا کرنے تھے۔ اب اس کو عربی لباس میں داڑھیوں والے انگریز، نمازیں پڑھنے والے انگریز، جو اوپر سے تو مسلمان نظر آئیں پر اندر سے وہی کچھ ہو جو وہ ہے۔ کیوں؟ انسان کو دوسرے کی ذات پر پیسہ خرچ کرنے کی عادت نہیں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اصل پاس ایک مثال مشہور ہے جی، کلی کرو رہا در تکڑی، اس نے تھکے بدے جیسا کلی کرو رہا در تکڑی، گل سمجھی کوئی نہیں ہونی۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، ہمارے یہ نیا کام نہیں ہے، یہ روزانہ کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں۔ جو بات سمجھنے کے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفع کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا عادی ہے یا دوسرے کے لیے اپنے نفع کے لیے۔ اب دیکھنا اس نے مولوی کون سے تیار کی ہے۔ مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی یہ پہلا آدمی ہے جو اس مدرسے کا فاتح ہے۔ اس آدمی نے قاسم نانوتوی صاحب کو بھی پڑھایا ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب کو بھی پڑھایا ہے، اور اسی آدمی نے سر سید کو بھی پڑھایا ہے۔ اب اس کے دو شعبے، ایک علی گڑھ میں چلا گیا، ایک دیوبند میں چلا گیا۔ اب ظاہر ہے جو پیسہ اس نے خرچ کیا تھا اس کا کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے تھا۔ اس وقت مولانا ذوالفقار علی صاحب جو شیخ الحدیث شیخ الہند محمود رسول صاحب تھے، ان کے والد صاحب مولانا ذوالفقار علی صاحب یہ ڈی آئی تھے، ایجوکیشن انسپیکٹر تھے ایجوکیشن میں، اور مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی کے والد صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب یہ بھی ڈی آئی تھے ایجوکیشن کے۔ ان سے پڑھنے والے لوگ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے مقابلے میں تلواریں لے کے آئے اور کافروں کی طرف سے ہو کے مسلمانوں سے لڑے۔ قرآن مجید صاف طور پر یہ نہیں کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ مومن کو کسی طرح حق نہیں پہنچتا کہ وہ کافر کو اپنا دوست بنائے۔ اس وقت انہوں نے کافروں کی طرف سے ہو کے لڑائی کی کہ نہ کی؟ وجہ کیا تھی؟ ان کی رگوں میں وہ جامعہ ملیہ دلی والا پیسہ تھا، وہ جن جن رگوں میں گیا تھا ان رگوں میں وہ حرکت کر رہا تھا۔ اب اس وقت مولا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جزائر انڈمان کے ساتھ بھگت رہے ہیں، مسلمان مذہبی پیشواؤں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے علمی خزانوں کے ایک ایک ورق اڑائے جا رہے ہیں۔ اس وقت پیسہ وہ کہاں سے آیا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے 1867 میں قائم ہوا، اس وقت جو بولی گئی اس پر ایک دو جملے سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے وقت کی نزاکت کا بڑی پوری طرح احساس ہے، اور میں ہوں بھی بوڑھا آدمی، مجھے اس کا بھی شوق نہیں کہ میں زیادہ وقت بولوں، لیکن آپ یہ بات دھیان سے سنیں گے۔ آپ شاہ صاحب نے تو 20 مرتبہ وعدہ لیے، وعدہ کرتے ہیں، میں وعدہ نہیں کراتا، بے شک وعدہ کریں یا توڑ دیں آپ کی مرضی نہیں، لیکن آپ کے دماغ میں بات ایسی ڈالوں گا اس کے نکالنے پر آپ قادر ہوں گے نہیں، اللہ کو مرضی۔ کیوں پیر بابا؟ وعدہ نہیں کراتا، جنے نے پتر جتنا وعدہ توڑو انہیں توڑو، لیکن انشاءاللہ یہ بات آپ کے دماغ سے نہیں جائے گی۔ وہ کیا؟ جس وقت مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ جزائر انڈمان سے آ رہا ہے، جس وقت سنی پیشواؤں اور پیران طریقت کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اس وقت جو مسئلے چلے ہیں وہ مسئلے کس مقصد کے لیے تھے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بڑی برملا طور پر کہی ہے، مکتوب نمبر 18 میں، باوجود چندی مذاہب و اختلاف کے در علماء یافتہ می شبن ایج کا سرادری خلاف نیست کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیات حقیقی بے تواہم مجاز اور بتواہم تعویل زندہ و پائندہ است و بر اعمال امت حاضر و ناظر۔ حضرات یہ ایک عام طور پر مجالس میں بڑا خطرناک قسم کا نظام ہوتا ہے کہ جتنے اہل علم لوگ ہوتے ہیں پیچھے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو سننے والوں کے چہرے پر ایک ریسپانسو ایٹیٹیوڈ کی ریل چلتی ہے ان کی پیشانیوں پر،
میں پہلے مدرس ہوں، بعد میں مقرر ہوں، تو آدمی کا وہ جوابی کارروائی اس کی پیشانی سے پڑی جاتی ہے، کتنی بات سمجھی گئی ہے، کتنی رہ گئی ہے۔ اور میں اب کیا بات کروں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ سارے جو پڑھے لکھے حضرات بزرگ ہوتے ہیں وہ پیچھے بٹھائے ہوتے ہیں، ان کی طرف منہ کر کے بات کروں تو سامنے والوں کو سنائی نہیں دیتی، لیکن جب تک ان کے ساتھ بات نہ کروں پھر تسکین نہیں ہوتی۔ پہلا مسئلہ جو چلا وہ کیا تھا؟ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ کا سن وفات کون سا ہے؟ 1054، مطلب 11ویں صدی کے وسط تک اس عقیدے کا مالک کوئی نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے اعمال کو بہر وقت، بہر مقام، بہر حال دیکھتے نہیں ہیں، ہر حالت میں دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر شخص کو دیکھتے ہیں، ہر کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ شاہ عبد الحق بہادر دہلوی، معلم اول سرزمین ہند کا شاہ عبد الحق بہادر دہلوی ہے۔ کوئی چھوٹا بزرگ ہے یا بڑا بزرگ ہے، اگر کوئی کتاب اس نے عقیدے پر لکھی ہے تو آپ اس کی تکمیل الایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ اگر اس کے ساتھ مطابقت کھاتی ہے تو وہ سنیت ہے، اگر اس سے مطابقت نہیں کھاتی تو وہ اختراع ہے، کوئی نئی بات وہ کر رہا ہے، حقیقت سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شاہ عبد الحق بہادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 11ویں صدی کے وسط تک اس عقیدے کا مالک کوئی نہیں تھا کہ سرکار اپنی امت کے اعمال پر حاضر ناظر نہیں ہے، سب مانتے تھے، اختلاف تھا ہی نہیں، اور حقیقتاً زندہ ہے، حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکمن بھی زندہ ہے۔ بلکہ بیضاوی کے معاشی شیخ زادہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، انہوں نے کہا شہید کی زندگی پر تو سب کا اتفاق ہے، مگر شہید کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ شہید حقیقتاً زندہ ہے، حکمن مردہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی بیوی بیوہ ہونے کے بعد نکاح ثانی کر سکتی ہے، نبی کی بیوی نبی کی وفات کے بعد نکاح ثانی کرنے کی مجاز نہیں۔ کیوں؟ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکمن بھی زندہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نبی کی وراثت تقسیم ہوتی، شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، کیوں؟ حقیقتاً وہ زندہ ہے، حکمن وہ مردہ ہے۔ اگر کوئی لائر بیٹھا ہوا ہے سول لا کا جو پریکٹیشنر ہے، اس پر غور کرے، اگر کوئی آدمی ڈویژن آف لینڈ کا کیس لے کر کے جائے، یعنی مجھے زمین جائیداد تقسیم کرنی ہے، تو جس کے نام سے منتقل ہوتی ہے اس کا پہلے فوتی نامہ وہ اس سے مانگے گا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرائے گا، بعد میں تقسیم کا دعویٰ ہو سکے گا۔ میرے نبی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لائے گا؟ طبقات کبریٰ کے اندر حضرت حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جنازہ مبارک پڑھنا ہے، کیا کریں؟ کہا ہوا امامکم حیا و میتا، سرکار دو عالم علیہ السلام ظاہری زندگی میں زندہ ہوں تو بھی تمہارے امام ہیں، اور باطنی طور پر وہ اگر وفات بھی پا جائیں تو پھر بھی تمہارے امام ہیں۔ شاہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جس دن میں مروں گا نا، میرا جو جنازہ پڑھائے گا وہ جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا۔ اب باقی مرید تو کہتے ہیں یا اللہ میرے شیخ کی زندگی لمبی کر، وہ کہیں یا اللہ میرے شیخ جلدی مرے کہ میں اس آدمی سے پوچھوں گا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں۔ سچ مچ جب باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا تو وہ آدمی بالکل امام صاحب کے قریب جا کے کھڑا ہوا، جو ہی انہوں نے سلام پھیرا جا کر کے فوراً پوچھتا جناب فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ دیکھا شاہ باقی باللہ خود ہے، انہوں نے کہا فنا اس کو کہتے ہیں جو سامنے ہے، بقا اس کو کہتے ہیں جو تیرے سامنے ہے۔ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکمن بھی زندہ ہے۔ شہید کے جنازے میں میت والی دعا مانگی جاتی ہے، لیکن نبی کے جنازے میں میت والی دعا بھی نہیں مانگی گئی۔ کیوں؟ کہ شہید حقیقتاً زندہ ہے، حکمن مردہ ہے، مگر نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکمن بھی مردہ۔ آئی بات خیال میں؟ اس شاہ عبد الحق صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کی حیات حقیقی کا منکر نہیں تھا۔ اب جس وقت یہ سوال اٹھائے گئے تو یہ سوال کیوں اٹھائے گئے؟ وضو کے متعلق کوئی اختلاف نہیں چھڑا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ استنجے کے متعلق کوئی نہیں چھڑا، زکوٰۃ کے متعلق کوئی نہیں چھڑا، حج کے متعلق کوئی اختلاف نہیں چھڑا۔ سمجھ تو آنی چاہیے۔ جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سارے اختلافات چھیڑے جا سکتے تھے نا، لیکن ان ارکان میں کوئی اختلاف چھڑا؟ سرکار کے بارے میں کیا وہ اختلاف چھڑا؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ انسان کو گناہ بے ذوق، گناہ بے لذت کرنے کی عادت نہیں۔ جس گناہ کے اندر لذت نہیں پائی جاتی انسان اس گناہ کے کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جاننا ہوگا اس میں کیا لذت ہے۔ نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں۔ گناہ بے لذت کسی نے کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی لذت ہے؟
حضرت قرار جو وہاں وقت سرکار کے پاس رہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں اگر سرکار کو کوئی دیکھ رہے تو بے ساختہ بول اٹھتا ہے، لم ارا قبلہ مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ. واہ، اگر میں بعدہ پر گفتگو کروں تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے.